السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زیار سلیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل یو اے ای نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا اور اس کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کیے، جس پر پوری مسلم دنیا جو ہے سراپا احتجاج نظر آئی، اور تمام بڑے بڑے مسلم ممالک نے یو اے ای کے اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ خصوصاً ایران اور ترکی نے بڑے واضح الفاظ میں اس فعل کی مذمت کرتے ہوئے دبئی کے ساتھ اپنے تجارتی اور سفارتی تعلقات محدود یا ختم کرنے کی بھی دھمکی دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ اب اس کے جواب میں یو اے ای کی حکومت نے یہ عذر تراشا کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، اس کے بدلے میں غزہ کی جو پٹی ہے، فلسطین کا جو علاقہ ہے، اس کو اسرائیل میں ضم کرنے کا جو اسرائیلی منصوبہ تھا، اسرائیل اس پر کام بند کر دے گا، یعنی کہ مزید علاقے جو ہیں ضم نہیں کرے گا فلسطینیوں کے۔ تو اس شرط پر ہم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے۔ یہ ایک عذر تراشا تھا یو اے ای نے، یا واقعتاً اس نے اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے؟ چاہے یہ لولی پاپ دیا گیا یو اے ای کی طرف سے یا اسرائیل نے یو اے ای کو لولی پاپ دیا تھا، لیکن اس کا پہلا سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ اسرائیل نے اسی غزہ کے علاقے میں اپنا ایک نیا تعمیراتی منصوبہ تیار کیا ہے، اور اس کی جو بنیامین کالونی ہے، جو کہ یہودی کالونی ہے، اس کو بیت المقدس سے ایک سڑک کے ذریعے ملانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ شمال مشرق کی طرف سے بھی اسی کالونی کو بیت المقدس سے ایک سڑک کے ذریعے ملایا جائے گا، اور یہ سڑک تقریباً 600 میٹر تک زیر زمین ایک سرنگ کی شکل میں ہے، اور اس کے اطراف میں ساری یہودی کالونیاں ہیں، جن میں آدم، بساغوت، بیت ایل اور اوفرا شامل ہیں، اور ان تمام علاقوں میں مزید جو ہے سینکڑوں مکانات تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ غزہ کی جو پٹی ہے، اس کا کوئی زمینی رابطہ نہیں ہے فلسطین کے ساتھ۔ اس کے ارد گرد ہر طرف یہودی آبادیاں ہیں، یہودی بستیاں ہیں، کوئی بھی زمینی راستہ فلسطین کا غزہ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہودی علاقوں سے گزر کر ہی غزہ میں جایا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہر طرف سے اسرائیل نے اس کو گھیر لیا ہے، اب اس پر صرف قبضہ کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اسی کے بارے میں یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کو جو ضم کرنے کا اسرائیل ارادہ رکھتا ہے، ہمارے اس معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ وہ یہ اپنا منصوبہ ختم کر دے گا، یعنی کہ وہ اس کو نہیں چھڑے گا، وہ فلسطین کے ہی زیر کنٹرول رہے گا، غزہ کا جو علاقہ ہے۔ لیکن اسرائیل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بدترین شیطان ہے، اس کے لیے کوئی بھی معاہدے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ یو اے ای ہو، امان ہو، سعودی عرب ہو، جتنے بھی عرب ممالک اس کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، یہ سب کو صرف استعمال کر رہا ہے، کسی کی یہ بات نہیں مانے گا۔ اور جو اس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، بھلا یہ کیسے ترک کر سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں خود کہ یہ اپنا منصوبہ ترک کر دے گا کسی کے کہنے پہ؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے تو وہ پوری دنیا سے ٹکر لیے بیٹھا ہے، تو دبئی کے کہنے سے کیسے اپنا منصوبہ ترک کر دے گا؟ تو جو دبئی نے لولی پاپ دیا تھا، اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل نے اس معاہدے کو جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے اسی علاقے، جس علاقے کو ضم نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں باقاعدہ تعمیراتی منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یو اے ای اس پر کیا رد عمل دکھاتا ہے اور اس کی کیا طویل پیش کرتا ہے، لیکن اتنی تو ان میں غیرت ہے نہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر اسرائیل کسی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہوں، یہ تو یہ کریں گے نہیں۔ یہ تو بالکل پٹھو بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں جتنا یہودیوں عیسائیوں کا ہاتھ تھا، اتنا ہی ان عربوں کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو جو عرب ممالک ہیں، یہ پوری مسلم امہ کے ساتھ غداری پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ سارے امریکہ اور اسرائیل کے بلاک میں شامل ہو کر اب یہ مسلمانوں پر دباؤ ڈالیں گے، جتنے باقی مسلمان ممالک ہیں، کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں۔ یعنی گویا اسرائیل اور امریکہ جن کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، سمجھو ان کو اپنا غلام بنا رہا ہے کہ ان کے آنے والے جو اقدامات ہیں اسرائیل کے، ان پر یہ ممالک آواز نہ اٹھا سکیں، نہ ہی ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ یو اے ای کے بعد اسرائیل کے وزیر انٹیلیجنس نے یہ اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کے بعد بحرین اور عمان بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو باضابطہ شکل دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان دونوں ممالک نے، بحرین اور عمان نے، متحدہ عرب امارات کا جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اب اسرائیلی انٹیلیجنس کا جو وزیر ہے، اس نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ دو ممالک، جو صاف ظاہر ہے ان کے ساتھ سعودی عربیہ بھی شامل ہے، یہ سارے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے مسلم ممالک پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں، جیسا کہ اس سے پہلے یہ امریکہ بیان دے چکا ہے کہ یہ جو یو اے ای کا معاہدہ ہوا ہے، یہ ابتدا اور آغاز
साबित होगा दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात बहाल करने के लिए। यूएई के इस मुआहदे के बाद जब ईरान ने इस पर शदीद तनकीद की तो कल जो है यूएई ने ईरान के इस रद्द अमल पर भी सख्त अल्फाज कहे हैं और कहा है कि ईरान को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करे, और कहा कि ये हमारा हम एक खुद मुख्तार रियासत है, हमारा एक खुद मुख्तार फैसला है, आपको जरूरत नहीं कि हमारे मामलात में टांग अड़ाएं। इसके अलावा आपको बताऊं कि लीबिया की मरकजी इफ्ताह कौंसिल ने इसराइल के साथ यूएई के ताल्लुकात की बहाली पर एक फतवा जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अरब इमारात की तमाम मसनूआत का इस्तेमाल हराम करार दे दिया है। लीबिया की इफ्ताह कौंसिल ने इस फतवे के बाद बयान में बताया है कि इसराइल पूरी मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है और आलम अरब का भी अव्वलीन दुश्मन है, लिहाजा उनके साथ इस तरह के मुआहदे करने वाले बेवकूफ लोग हैं, वो एक दुश्मन को, एक आस्तीन के सांप को अपना दोस्त बनाकर दूसरी मुस्लिम उम्मा के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि ये मरकजी इफ्ताह कौंसिल जो है लीबिया की, ये एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ मजहबी और दीनी मामलात पर कुरान व हदीस की रोशनी में अपने फैसले और फतवे जारी करता है। अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुछ अरब ममालिक जो हैं ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े होंगे, और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बहुत दरीना न सिर्फ मजहबी ताल्लुकात हैं बल्कि सिफारती ताल्लुकात भी हैं, और पाकिस्तान के लाखों लोग जो हैं वो सऊदी अरब में जाकर काम कर रहे हैं। इस लिहाज से सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं इनको शदीद खतरात लाहक है, लेकिन हमें अभी तहम्मुल से और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो हमारा मजहबी मरकज है, उनके साथ अपने मामलात को हमें बड़ी एहतियात से देखना होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिका और इसराइल अब इस पूरी कोशिश में है कि इन अरब ममालिक को, जो कि उनके पिट्ठू बन चुके हैं, बाकी मुस्लिम दुनिया से लड़वाया जा सके। तो वो इसको लड़ाने के लिए मुस्लिम दुनिया को इन अरब ममालिक के साथ वो बहुत प्रोपेगेंडे करेंगे, तो लिहाजा हमें कुछ होश से काम लेना चाहिए। बेशक सऊदी अरब ने ये अच्छे इकदामात नहीं किए पाकिस्तान को लेकर, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो समझदारी से, तहम्मुल से काम लेना है, ताकि हम दुश्मनों के, कुफार के, यहूद व नसारा के इस मंसूबे और इस प्रोपेगेंडे को नाकाम बना सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तमाम मुसलमान दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।